بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات علماء اکرام، معزز سامعین اور عزیز طلبہ، بہت دیر سے آپ جناب مولانا حافظ محمد مرسلین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی اچھائی، ان کی خوبیوں اور ان کی خدمات کے بارے میں حضرات علماء اکرام سے بھی سنا اور جن سے ان کا تعلق تھا انہوں نے بھی ان کی خوبیوں کو بیان کیا۔ حافظ جی رحمۃ اللہ علیہ عجیب آدمی تھے۔ کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، وہ سوائے مسکرانے کے، حالانکہ ان کی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تب بھی وہ مسکراتے رہتے تھے، اور مسکرا کر کے ہی بنا کوئی جواب دیے۔ ہمارے بڑے بھائی تھے، واقعہ انہی کے پاس پڑھتے تھے، حافظ عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی سال پہلے انتقال ہوا، انہی کے شاگرد تھے، اور غالباً 27 یا 28 پارے ہو چکے تھے۔ اچھا، حافظ جی رحمۃ اللہ علیہ جتنے طلبہ تھے، کوئی ان کے پاس پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، سب کو بھیا کہہ کے بلاتے تھے۔ بھیا پڑھنے نہیں ہے تو بھیا ترجمہ کا ہے نہیں ہے، تو لوگوں نے ان کو بھیا کہنا بھی شروع کر دیا، طالب علموں۔ اس وقت کے کارگزار محترم تھے مولانا کریم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا کریم اللہ صاحب کے بھی پوتے تھے، میرے بڑے بھائی تھے، بڑے والد کے لڑکے۔ مولانا کریم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر لگ گئی کہ یہ حافظ مرسلین صاحب کو بھیا کہتے ہیں۔ اتنی سی بات پر انہوں نے حافظ عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے سے نکال دیا۔ 27 پارے ہو گئے تھے، 27 یا 28 میں، اور حافظ جی سفارش کرتے رہے، اور مولوی صاحب یہ کہتے رہے کہ یہ کوئی اور بچہ ہوتا تو میں آپ کی سفارش کو قبول کر لیتا، کیونکہ یہ میرا پوتا ہے، میرے خاندان سے، اس لیے میں اس کو نہیں رکھوں گا، نہیں تو بدنامی ہوگی۔ لیکن حافظ جی نے سفارش کرنا بند نہیں کیا، اور حافظ عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کر لیا کہ پڑھوں گا تو انہیں کے پاس، نہیں تو پڑھوں گا نہیں، چھوڑ دوں گا۔ 28 پارے کا حافظ، 2 پارے بچے، اور یہ معاملہ تقریباً 4 سال تک چلتا رہا، اور وہ باقاعدہ 4 سال میں 4 ویلر گاڑی کے مکینک ہو گئے، آئے چھوڑ دی انہوں نے۔ اور حافظ جی مستقل سفارش کرتے رہے، جب حافظ عزیر صاحب سے ملتے تو کہتے ہیں بھیا پڑھ لو، بھیا پڑھ لو، پڑھ لو، لکھ لو، زندگی کام کرنے کے لیے بہت پڑی ہے۔ اور ادھر مولوی صاحب سے بھی کہتے برابر، میں نے خود سنا کہتے، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، میں رہتا تھا ان کے پاس، 11:30 بجے وہ ٹائم دیکھ کر کے مولوی صاحب کے کمرے میں آ جاتے تھے، اور کچھ پانی وانی کا سلسلہ تھا، وہ دم کر کے وہ ہمیشہ دیتے تھے مولوی صاحب کو۔ تو جب وہ پانی وانی دم کرتے تھے، اس بات کہتے تھے کہ حضرت گڈو کے بارے میں کچھ سوچو، عزیر کے بارے میں، حضرت اب بہت ہو گیا۔ اس وقت مولانا باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، ان کی گاڑی خراب ہو گئی، 4 ویلر، یہی تھے اوپر کمرے میں، ان کو بلایا گیا۔ دادا نے کہا کہ بھائی گاڑی مدرسے ہی میں تھی، خراب تھی، وہ کاریگر تھے، تو ان کو بلوایا گھر سے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے گاڑی ٹھیک کی، تو پھر مولانا باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ جی نے کان میں کہا کہ یہ مولانا کے پوتے ہیں اور 28 پارے کے حافظ ہیں،
اس معاملے میں ان کا اخراج ہوا ہے، آپ سفارش کر دیں۔ مولانا باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفارش کی، 5 سال کے بعد پھر داخلہ ہوا، اور داخلے کے بعد جو ہے حافظ ہوئے اور پھر فارغ بھی ہوئے ان کے درجے سے۔ اس میں 20 کے ایاموں میں مولانا عنایت اللہ صاحب کا بھی بہت اہم رول رہا، سمجھانا اور پھر سننا اور پڑھانا۔ لیکن ہم یہ ایک شاگرد کے بارے میں حافظ جی کی اتنی فکر کہ 5-6 سال تک لگے رہے۔ اس طرح ممبئی ان کا حلقہ ہے چندے کا، تو میں گیا، اندھیری میں ایک جالی والی مسجد ہے، اندھیری میں ایک جالی والی مسجد ہے، وہاں ایک صاحب حافظ جی کا ایک واقعہ بیان کرنے لگے مجھ سے۔ کہا یہاں لوگ، کیونکہ ممبئی میں عادت ہے سیٹ لوگوں کی دیر میں آنا اور لائن لگا کر کے بانٹنا، تو حافظ جی بھی چندے کے لیے آپ لوگوں کے انتظام کے لیے وہ بھی بیچارے لائن میں کھڑے رہتے تھے، تمام مسافر کھڑے رہتے ہیں، لمبی لائن تھی، تو ان کا نمبر آتے آتے نماز کا وقت آ گیا، اور جو سیٹ بانٹ رہا تھا وہ کلیننگ سے دیکھ رہا تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا جب، تو حافظ جی لائن توڑ کر کے نماز پڑھنے چلے گئے۔ وہاں سے نماز پڑھ کے جب پھر آئے تو پھر پیچھے سے لائن لگایا، عصر کا وقت آتے آتے پھر نماز کا وقت آیا، پھر وہ لائن توڑ کر کے چلے گئے، کیونکہ حافظ فیکٹریوں میں آفسوں میں تو وہ سب کیمرے لگے رہتے ہیں۔ جب عصر کے بعد آئے تو سیٹ نے بلایا ان کو اور کہا کیا بات ہے، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں صبح سے، جب آپ کا وقت قریب ہوتا ہے تو آپ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آئے پھر لائن لگایا، اور پھر جیسے آپ کا آنے کا وقت ہوا قریب میں 1-2 آدمی بچے، پھر آپ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو حافظ جی نے اس کو جواب یہ دیا کہ ہم تو مدرسے کے چندے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی دین کا کام ہے، لیکن جو میں ہٹ کر کے لائن سے گیا تھا اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو چندے سے زیادہ ضروری میں نے نماز کو جب سمجھا، چندہ تو کبھی بھی مل جائے گا کہ جماعت نہ چھوٹے، اتنا اہتمام۔ اس آدمی کے اوپر اس بات کا اتنا اثر پڑا کہ جب بھی حافظ جی دوبارہ جاتے تھے کبھی لائن نہیں لگوایا، اپنے پاس بلاتا تھا، اپنے پاس بیٹھاتا تھا اور فوراً حافظ جی کو فارغ کرتا تھا۔ اور اس بات کو اس نے اور جو لوگ مدارس والے تھے ان سے کہا، دیکھو ایک یہ حافظ جی ہے، نماز نہ چھوٹے اس کی وجہ سے لائن کو چھوڑ دیا، اور آپ لوگ بھی ہیں اس چیز کے اوپر اس کو ایسا بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ حافظ جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے معتمد بھی تھے اور ان کے پورے نظر بھی تھے، جو بڑے تھے پورا اعتماد کرتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اور ہاں کوئی اہم بات راز کی بھی ہوتی تھی تو حافظ جی کے سامنے بے خوف کہہ لیتے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ اس امانت کو حافظ جی امانت سمجھیں گے، کہیں اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ بہت سارے معاملوں میں مولانا کریم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں بچپن سے میں نے دیکھا، حافظ جی کی جو ذمہ داری دی جاتی تھی وہ عوام میں نہیں دی جاتی تھی کہ عوام کی ذمہ داری حافظ جی کو دی جاتی تھی۔ حافظ جی کو اس ادارے کے ذمہ دار جب بھی ذمہ داری دیتے تھے تو اپنے بڑے اکابروں کی ذمہ داری دیتے تھے کہ ان کی خدمت میں تم کو رہنا ہے، اور یہ امید کے ساتھ دیتے تھے کہ جو ذمہ داری حافظ مرسلین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملتی ہے وہ اس کو بخوبی انجام دیتے ہیں، وہ بھلے سوئے نہ سوئے، وہ کھائے نہ سوئے، لیکن جو کام ان کی سپرد کیا جاتا تھا اس کام کو پوری طریقے سے انجام دیتے تھے۔ اور ہاں ان کے ساتھ جو لڑکوں کی ٹیم لگائی جاتی تھی حافظ جی ان کا بھی خیال کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے
کہ اپنا بیٹھے رہتے تھے اور ان کا خیال نہیں کرتے تھے. ان کے ساتھ ان علماء اکرام کی خدمت کے لیے جو لڑکوں کی ٹیم لگائی جاتی تھی، حافظ جی ان کا بھی کام، ان کا بھی خیال کرتے تھے، ان کو بھی دیکھتے تھے. 12 بچوں سے کہتے تھے تم سو جاؤ، اور حافظ جی جاگا کرتے تھے. کوئی 2 بجے جا رہا ہے، کوئی 3 بجے جا رہا ہے. جو علماء اکرام باہر سے آتے تھے جن کا اپنا نظام ہوتا تھا، حافظ جی رحمۃ اللہ علیہ علماء اکرام کی ہی خدمت میں لگائے جاتے تھے. جو جس وقت جا رہا ہے اس کو اس وقت اس کا ناشتے کا انتظام، پانی کا انتظام، جو چیز کی ضرورت. اور ایک آدمی رات 11-12 بجے تک پروگرام چل رہا ہے، پھر 1 بجے تک خدمت ہو رہی ہے. جاگنا، علماء اکرام کی خدمت کرنا، یہی وجہ تھی کہ اس ادارے کے اندر چھٹی ہونے کے باوجود، طلبہ نہ ہونے کے باوجود، میں نے جن لوگوں پر، پرانے لوگوں پر میری جو نگاہ پڑی وہ یہ تھا کہ حافظ جی کے تقریباً تمام شاگرد حاضر ہو گئے. کوئی 4 ویلر سے آیا تو کوئی 3 ویلر سے آیا، جس کو جیسا. اور اس دن موسم بھی خراب تھا، صبح سے بارش ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ 12 بجے خبر ملی کہ یا اللہ ہوگا کیا. اور جب حافظ جی کا جنازہ لکھنؤ سے بہرائچ پہنچا اس وقت بارش رک گئی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد مٹی اور مٹی میں پھر وہ بھیڑ. تو یہ تو خیر اللہ کے یہاں حافظ جی کی مقبولیت کی ہی علامت ہے کہ مصیبت کا وقت تھا، بارش کا وقت، تکلیف کا وقت تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ امر پڑے. اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان حافظ جی کو بدلہ عطا فرمائے گا. اور ہم لوگوں کے لیے بہرحال خاص کر کے اس ادارے کے لیے ایک ایسے آدمی کا چھوڑ کر کے چلا جانا جس کی خدمت 45-50 سال کے قریب ہو، وہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا نقصان ہے. لیکن بہرحال نقصان اور نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا سے جب کوئی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتا ہے. اللہ کی ذات سے امید دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین عمل بدل عطا فرمائے، اور حافظ جی کی قربانیوں کو قبول فرما کر کے اپنے شایان شان ان کا بدلہ عطا فرمائے، اور حافظ جی کے صاحبزادگان کو، ان کے رشتہ داران کو، اور ان سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے.